بروز کا عقیدہ امتیاز بھائی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہمارے پاس اس وقت 20 جنوری کی مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ ذیل اور بروز پورا عقیدہ۔ پوائنٹ نمبر 1، عقیدہ بروز میں مرزا صاحب کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ فوت شدہ آدمی کی روح نے دنیا میں واپس آنا ہوتا ہے۔ کہاں آنا ہوتا ہے؟ نئے بدن میں واپس آنا ہوتا ہے۔ جتنے میں کی ورڈ استعمال کروں گا وہ سارے کی ورڈ مرزا صاحب کے ہوں گے، آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ تو فوت شدہ آدمی کی روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ کہاں آنا ہوتا ہے؟ ایک نئے بدن میں آنا ہوتا ہے۔ اس آنے کو کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کے الفاظ سنیں، اس میں حلول کرنا ہوتا ہے، یا اس سے متحد ہونا ہوتا ہے، یا اس میں سکونت اختیار کرنی۔ کس میں؟ نئے بدن میں۔ یہ متحد ہونا، حلول ہونا، سکونت اختیار کرنا مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ اب نبی یا رسول کے معاملے میں بروز کیسے بنتا ہے وہ سنیں ذرا۔ مرزا صاحب نے نبی اور رسول کے معاملے میں بروز کا جو پہلا نقطہ بتایا وہ کیا ہے؟ یعنی اوورآل پوائنٹ نمبر 2 بیان کر رہا ہوں، لیکن اب چونکہ اسپیسیفکلی نبی کے ذیلی بروز کی بات ہو رہی ہے، تو بقول مرزا صاحب اور احمدیت کے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی یا رسول جو اپنی حیات دنیاوی کو مکمل کر کے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کی روح اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ مجھے کوئی بروز چاہیے۔ اسی کے ایک اور لفظ کیا ہے؟ مجھے زمین پہ کوئی قائم مقام چاہیے۔ ایک اور لفظ کیا ہے مرزا صاحب کے؟ مجھے کوئی شبیہ چاہیے۔ یہ ہوتا ہے پہلا سٹیپ، یہاں سے بروز شروع ہوتا ہے۔ سٹیپ نمبر 2، مرزا صاحب کے مطابق اللہ تعالیٰ درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کے نتیجے میں زمین پہ ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتایا پوائنٹ نمبر 2 خاص نبی کے حوالے سے۔ پوائنٹ نمبر 3، اب جب یہ نیا انسان پیدا ہو گیا، پوائنٹ نمبر 3 پہ آ جائیں۔ وہ روح جو اللہ کے پاس ہوتی ہے اس نبی رسول کی، اس روح کو زمین پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، زمین پہ آ کے وہ روح اس نئے بدن کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، یا حلول کر جاتی ہے، یا اس میں سکونت اختیار کر لیتی ہے۔ سارے مرزا صاحب کے الفاظ ہیں۔ اگلا نقطہ، جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے، اس عمل کے نتیجے میں یہ زمین پہ پیدا ہونے والا نیا انسان اس آسمان والے روح کا بروز ہو جاتا ہے۔ جی یہ نبی کے بروز کا ہو گیا پورا پروسیس، کہ یہ وہ پروسیس ہے جس کے نتیجے میں مرزا صاحب خاص طور پہ 2 نبیوں کا بروز ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، معجون مرکب بنا ہوں 2 نبیوں کے بروز کا، نعوذ باللہ۔ کون کون سے نبی ہیں وہ 2؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں انبیاء کے حوالے سے یہ جھوٹ بولا گیا۔ آپ کو جا بجا یہ بات ملتی ہے احمدیت کے لٹریچر میں کہ جی مرزا صاحب تناسخ کے قائل نہیں تھے۔ دیکھو تناسخ کیا ہوتا ہے کہ ایک روح جو ہے وہ نیا بدن لے لے کے واپس آتی رہتی ہے۔ دیکھیں تناسخ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اب وہ جو روح ہے، نیا بندہ پیدا ہوا، روح اس کے اندر آ گئی، یہ تو ہو گیا تناسخ۔ مرزا صاحب کے بروز کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ جو بندہ زمین پہ ہوتا ہے اس کی اپنی روح بھی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس میں روح کا اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ری انکارنیشن کا عقیدہ اس بنیاد پہ مختلف ہے مرزا صاحب کے بروز کے عقیدے سے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے یہ واضح کیا کہ جو ہندوؤں میں اوتار کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اصل عقیدہ یہ بروز والا ہی تھا۔ تو یہ بنیادی فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرزا صاحب کے بروز میں اور تناسب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بروز کے اندر وہ بندے کی اپنی روح بھی رہتی ہے اور نئی روح بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ جو تعلق پیدا ہو گیا روحوں کا، وہ جو کم درجے کی روح ہے اس کو پھر وہ اپنا فیض پہنچائے گی، اس کو مستفیض کرے گی۔ یہ بھی نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں ذرا، یہ جو سلسلہ ہے کہ جی وہ روح واپس آتی ہے نئے بدن میں، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ایک وقت پہ آ کے کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس روح کا آخری بروز ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی مرزا صاحب نے مثال دی ہے۔ یہ نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ 7 جنم، تو مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ جو بروز بنتے رہتے ہیں روح کے ساتھ، یہ سلسلہ بھی ایک جگہ پہ آ کے ختم ہوتا ہے اور کوئی بندہ آخری بروز بننا ہوتا ہے، اور مرزا صاحب نے کہا کہ وہ آدم السلام کا آخری بروز ہے۔ اب یہاں پہ میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کی امیجینیشن پہ کہ یار ابھی تو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ 2 روح ان کے اندر آ گئی تھی، اب یہاں پہ وہ ایک اور بروز بنے ہیں، تو کتنی ان کے اندر روح آئی تھی؟ ابھی آپ اس چیز کو ذرا اتنا بوجھ نہ ڈالیں، یہ چیز
تھوڑی سی ابھی اور بھی ہیوی ہونے والی ہیں. بروز کا طریقہ مرزا صاحب نے کیا بتایا؟ روح نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، پھر بندہ پیدا ہو کے روح اس کے اندر آنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوؤں میں جو اوتار کا عقیدہ ہے وہ بروز کا ہم مانی ہے. اب ہم مانی کا مطلب ہوتا ہے سیم میننگز، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی احمدی کہے کہ یار مجھے سمجھاؤ یہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کا جا کے اوتار کا عقیدہ پڑھیں، وہ اس کے ہم مانی ہے. اور وہ میں نقطہ پہلے یہاں پہ واضح کر دیا ہے کہ جہاں جہاں مرزا صاحب نے لکھا ہے نا کہ اس میں فرق ہے. ایک تو فرق وہ ہوتا ہے کہ اوتار کے عقیدے میں روحوں کا جو ہے نا اجتماع نہیں ہوتا، اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہندوؤں کے ہاں جب وہ بندہ واپس آتا ہے نا تو وہ اپنے پہلے جنم کی نہ تو اس کو کوئی یادیں اس کے پاس باقی ہوتی ہے، نہ ان چیزوں پر وہ کلیم کرتا ہے. لیکن نا مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کوئی ہندو پہلے جنم میں مطلب کسی عورت کا خاوند تھا، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ فوت ہو گیا، اب وہ روح ایک نئے بدن میں آ گئی. اب یہ جو نیا بندہ پیدا ہوا ہے نا تو یہ اس عورت کے اوپر جا کے بطور خاوند اپنا حق دائر نہیں کر سکتا، یا وہ اس کے اپنی پراپرٹی کا کلیم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یہ بھی فرق ہے. تو مرزا صاحب کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بروز بن کے آتا ہے نا وہ ساری چیزیں اصل کی کلیم کرے گا. یہ نوٹ کریں، مرزا صاحب کا جو بروز ہے وہ اصل کی ساری چیزیں کلیم کرے گا. یہاں سے آپ کو وہ بات سمجھ آئے کہ مرزا صاحب نے کیوں کہا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا میں تو ان کا اتم بروز ہوں، اور جو ان کا اتم بروز ہوگا بھائی مرزا صاحب کی فلسفی کے مطابق وہ ساری چیزیں کلیم کرے گا. اور یہ جو بروز اور ذل کا فرق آپ کو ایک بتا دیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. جتنی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں نا اللہ کے فضل سے ایک ایک بات مرزا صاحب سے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ ذل اور بروز کا فرق مرزا صاحب نے یہ سمجھایا ہے کہ ذل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ساری کوالٹیز تو آ جاتی ہیں لیکن نام ایک نہیں ہوتا. نوٹ کریں بات کو، نام ایک نہیں ہوتا. لیکن جب بندہ ذل سے نکل کے بروز کی منزل پہ جاتا ہے اور جب کامل بروز بنتا ہے تو پھر وہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے. یہ بھی دیکھیں آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ مرزا صاحب نے سارے نبیوں کے نام کیوں کلیم کیے اپنے اوپر. مرزا صاحب نے عیسیٰ ابن مریم کا نام کیوں کلیم کیا؟ کیونکہ مرزا صاحب ذل سے نکل کے بروز کی طرف گئے ہیں. یہاں پہ یہ جو ابھی نقطہ میں بیان کرنے چلا ہوں نا اس کو آپ نے سننا بہت توجہ کے ساتھ. مرزا صاحب نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 نبیوں کا بروز قرار دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا. اب آپ لوگوں نے ایک بات بہت بہت توجہ کے ساتھ سننی ہے، یہ بہت اہم بات میں کرنے چلا ہوں. ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے بروز، ٹھیک ہو گیا. بروز ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے اصل موجود ہو. کیونکہ دیکھیں نا جو مرزا صاحب کے مطابق جو فوت ہو کے دنیا سے گیا ہے، یعنی ایک مرتبہ فوت ہو کے دنیا سے اصل کا جانا یہ شرط ہے، پھر اس کے بعد اس کی روح نے آنا ہوتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کتنا بڑا علمی اور عقلی بلنڈر مرزا صاحب نے کیا کہ مرزا صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم السلام کے بروز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اصل ہیں، وہ اصل ہیں اور حضور بروز ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اصل محمد کدھر ہے؟ پھر لیٹ می ریپیٹ اگین، اصل پہلے آتا ہے، بروز بعد میں آتا ہے. اب مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 3 نبیوں کا بروز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 نبی اصل ہیں اور حضور نعوذ باللہ ان کا بروز ہیں. تو اصل محمد کدھر ہیں؟ یہ تو ان تینوں کا بروز ہیں، یہ تو نعوذ باللہ بروز موسیٰ ہیں، بروز عیسیٰ ہیں اور بروز ابراہیم ہے. یہ مرزا صاحب نے لکھا بلیک اینڈ وائٹ کے اندر. مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آپ خود سوچیں، عقلی مقدمہ ہم یہ قائم کر رہے ہیں کہ اصل محمد پھر کون ہے؟ کیونکہ یہ جو محمد تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا، وہ تو بروز ہیں، وہ تو ان تینوں کے بروز ہیں پہلے والوں کے. اگلی بات دیکھیں ذرا، ہمیں بتایا گیا کہ جو بروز ہوتا ہے وہ نام بھی لیتا ہے، تو حضور نے نام کیوں نہیں لیے؟ پھر ہمارے آقا و مولا کا نام تو نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ ابراہیم ہے علیہ السلام. یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے بلنڈر ہیں، اور بھی کافی سارے ہیں. بریک لے لیتے ہیں، اگر کسی بھائی نے کوئی کامنٹ کرنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے جی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی جناب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید میرے چھوٹے سے 2 کوسچن ہیں. صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ بروزی نبوت ہے، ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے ڈیفینیشنز کی ہیں اور جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ آیا ہے، صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی پھر اصل محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مرزا صاحب ہیں نعوذ باللہ من ذالک بنقل کفر کفر نباشد کہ یہ وہی محمد ہیں جو پہلے آئے تھے اور اب دوبارہ آئے ہیں، سیم وہی محمد ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو جو آپ نے یہ بات پوچھی ہے نا کہ اصل محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے اس کا بروز۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مرزا صاحب نے 3 انبیاء کا بروز قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے اصل تو پھر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بروز ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سوال یہاں پہ قائم ہے۔ اب اس سوال کے اوپر جب وہ آ کے ہمیں اس کی کوئی دلیل دیں گے، مرزا صاحب کی تحریروں سے وضاحت کریں گے، تب ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ اصل محمد کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تو بروز ہے 3 نبیوں کے، ان کے بقول نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، اصل کدھر ہیں؟ اور اس طرح جیسے میں نے کہا کہ بروز کی تو شرط ہوتی ہے نام لینے، وہ نام بھی کون حضور نے لیے، حضور کا تو اپنا نام نامی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب کی تھیوری کے مطابق جو 3 اصل تھے، 3 اصل کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہ 3 اصل ہیں۔ ان 3 اصل کا بروز نعوذ باللہ وہ نے کہا جی کہ وہ ہمارے آقا و مولا کو نعوذ باللہ میں صاحب نے قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اصل محمد پھر کون ہے جن کا بروز مرزا صاحب بنے ہیں، کیونکہ وہ ان کو خود نے بروز قرار دے دیا۔ یہ سوال ہم شاید یہاں پہ اب دیکھیں، آپ مجھے پتہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پھر کون آیا 2 دفعہ، ہمیں بتایا جائے نا، آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ اصل محمد تو 1 دفعہ بھی نہیں آئے، تو یہ آیا کون ہے پھر یہاں پہ؟ اب ان لوگوں کے ذہن یہ کہہ کے بند کر دیے گئے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا وہی ہے، یہ شعر پڑھ کے چپ کرا دیتے ہیں۔ یہ جو ان کو جو اشعار پڑھ کے سنائے جاتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ افیون کی طرح ہے، ان کو یہ پلا کے سلا دیتے ہیں۔ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے کہ بھائی اگر یہ سارے کے سارے بروز اصل کدھر گئے۔ ایک اور چیز کہ قادیانیت کے ساتھ بالکل مل جاتی ہے یہاں پہ عیسائیت۔ اب دیکھیں ذرا، اگر آپ کسی احمدی مبلغ سے سوال کریں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کتنے احمد رسول ہیں اور کتنے محمد رسول ہیں، آگے سے کہے گا 1۔ یہ آپ نے پہلا سوال پوچھا، اس نے کہا جی 1۔ اگلا سوال پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا سورہ فتح کے اندر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے آقا و مولا ہو گئے کہ بھئی محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب آگے دیکھیں ذرا، اس کے بعد مرزا صاحب کیا ہے کہ مجھے بھی اسی خدا نے کہا ہے محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں نا ذرا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انسان ہے، مرزا غلام احمد ایک سیپریٹ انسان ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان 2 ہیں، پہلے جو ہستی ہیں وہ تو ہمارے آقا و مولا، ان کو تو اللہ نے قرآن میں ہمارے سامنے موجود ہے، کہا محمد الرسول اللہ۔ اب یہ دوسرا بندہ کہہ رہے جو جدا انسان ہے، یہ نوٹ کرے، جدا دوسرا انسان ہے، سیپریٹ ہے، وہ کہتا ہے میں بھی محمد الرسول اللہ۔ اب آگے سے آپ جب پوچھیں گے سوال نمبر 3 کے طور پہ قادیانی سے کہ بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ایک ہیں، لیکن یہاں پہ 2 انسان ہیں اور دونوں کے حوالے سے آپ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں بھی لکھا ہوا ایک ہستی کے حوالے سے محمد الرسول اللہ جو کہ وہ ہیں، اور دوسرے جس انسان کو آپ لوگ ماننے کا دعویٰ کرتے ہو وہ کہتا ہے میرے پاس بھی لکھا محمد رسول اللہ، اور وہ ہے بھی سیپریٹ بندہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ بالکل وہی ان کے سامنے صورتحال بن جاتی ہے کہ جیسے نا عیسائیت کے اندر فادر از گاڈ، سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ، فادر سیپریٹ پرسن ہے، سن سیپریٹ پرسن ہے، ہولی اسپرٹ سیپریٹ پرسن ہے۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو ان کا آتھینٹک عقیدہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں 3 پرسن ہیں، ایچ ون آف دیم گاڈ ہے، لیکن گاڈ ایک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا، 2 پرسن ہیں، دونوں سیپریٹ ہیں، ایچ ون آف دیم از نعوذ باللہ، ان کے مطابق نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن اینڈ پہ رزلٹ کیا ہے؟ ایک محمد رسول اللہ ہے۔ اچھا اب آپ کو ایک اور بھی بات بتائیں، یہاں پہ میکنزم بھی ایک ہے۔ اب یہ وہ بات ہے ذرا جو انہوں نے چونکہ نہیں مطالعہ کیا عیسائیت کا بھی، کسی کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لطیف میر کو بھی کوئی نہیں پتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال جب عیسائیت کے اوپر اٹھایا گیا نا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے،
اسے کہتے ہیں لاجیکل پرابلم آف ٹرینٹی کہ بھائی یہ کیا چکر ہے. دیکھیں 3 پرسن سیپریٹ ہیں, تینوں کے 3 گاڈ ہیں, لیکن اینڈ پہ جا کے گاڈ ایک ہے, یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو گاڈ دی فادر ہے نا, گاڈ دی فادر ہیز ایٹرنلی جنریٹ دا سن وداؤٹ ہز ول, کہ یہ جناب ابدیت سے پہلے جو ہے نا اسی طرح کر کے نا گاڈ جو فادر سے پہلے وہی تھے, پھر فادر سے سن جنریٹ ہو گیا, اس کے بعد جناب پھر ان دونوں سے ہولی اسپرٹ آ گئی. اب چونکہ جنریٹ ایک سے ہو رہے ہیں تو ایسنس ایک چل رہا ہے. نوٹ کریں میری بات کو, انہوں نے کہا چونکہ تینوں کا, پلیز یہ بہت اہم بات ہے, انہوں نے کہا چونکہ تینوں کا ایسنس ایک ہے, ایسنس تینوں کا کیا ایک ہے, تینوں کا ایسنس چونکہ ایک ہے, لہذا باوجود 3 ہونے کے ایک کہلائیں گے. مرزا صاحب نے کہا کہ چونکہ محمدیت کی چادر ایک ہے تو وہ جتنے مرضی بندوں کو بھی کوئی پہنا دینا تو اینڈ پہ بندہ ایک ہی رہنا ہے. کیوں؟ مرزا صاحب نے کہا کہ محمدیت کی چادر پہلے ان کو پہنائی گئی, مجھے پہنا دی گئی, تو جو اصل چیز ہے وہ تو محمدیت کی چادر ہے. وہ چادر چونکہ ایک ہی ہے, وہ جتنوں کو مرضی پہنا دینا تو اینڈ پہ بندہ ایک ہی رہنا ہے, چونکہ اصل چادر نے ڈیفائن کرنا ہے. اسی طرح جیسے عیسائیت میں ایسنس چونکہ ایک ہے, وہ ایسنس جو ہے وہ اگر 1% شیئر کرے, 2 شیئر کرے, 3 کرے, فرق کو نہیں پڑتا. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو عیسائیت کا جواب ہے, پیٹ اکیڈیمک جواب ان کا, کیونکہ وہ کہتے ہیں گاڈ, کیونکہ کہتے ہیں فادر کا, سن کا اور ہولی اسپرٹ تینوں کا ایک ایسنس ہے, اس لیے باوجود 3 ہونے کے ایک ہیں. مرزا صاحب نے اس کو ایسے لنک کیا ہے کہ جو محمدیت کی چادر ایک ہے, وہ چادر جتنوں کو مرضی ڈال دو اینڈ پہ بندہ ایک ہی رہتا ہے, کہ اصل ہونا چاہیے پھر اس کا بروز ہوتا ہے. تو اگر مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 3 کا بروز قرار دے دیا اور ان تینوں کو اصل قرار دے دیا, تو یہ کیا پنکچر لگائیں گے اصل محمد کے لیے؟ ایک سیٹ پہلے پورا کرنا ہے, ایک سیٹ کے اندر اصل ہوتا ہے اور بروز ہوتا ہے. تو اصل ہو گئے وہ 3 انبیاء اور نعوذ باللہ بروز ہو گئے ہمارے آقا و مولا کو نعوذ باللہ نے بروز کہہ دیا. تو ان کا اصل کہاں, یہ ابھی دیکھیں نا, آپ بات کو نوٹ کریں ذرا, ایک ہی جو چیز ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم اصل اور بروز تو ہو نہیں سکتی, وہ تو لاجیکل فیلسی ہے. چونکہ دیکھیں نا ایک جو بینگ ہوگا نا, ایک بینگ, وہ اس کو یا تو بروز کہیں گے یا اصل کہیں گے. اگر ایک ہی بینگ کو یہ بروز اور اصل کہیں گے پھر تو پھنس جائیں گے. یہ پھر تو جب مرزا صاحب نے کہا کہ میں محمد نعوذ باللہ, تو پھر مرزا صاحب اصل بھی ہیں بروز بھی ہیں, تو ان کو لا محالہ اصل اور بروز کو جدا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ان کے لیے پرابلم کھڑی ہوگی. اب آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ان کو تو انہوں نے شعر سنایا ہوا ہے کہ نام جس کا ہے محمد دلبر میرا وہی ہے. وہ جب یہ شعر پڑھتے ہیں یہ آگے سو جاتے ہیں. کہ ہم نے نا پہلا سٹیپ تو الحمدللہ ڈیٹیل سے مکمل کر دیا ہے ذل بروز کے کانسیپٹ کے حوالے سے. ابھی ہم نے اس میں بریک کی تھی سوال جواب کے لیے, ابھی انشاءاللہ ہم جائیں گے ذلی بروزی نبوت کی طرف. ابھی جو ہم نے یہ پہلا مرحلہ مکمل کیا, اس میں آپ کے سامنے یہ آ گیا کہ یہ ذل اور بروز جو مرزا صاحب نے سارا ایک فلسفہ پیش کیا وہ ہے کیا, پوری فلسفی گھڑی کس لیے گئی تھی. مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ آنا ہے, 2 بعثتیں ہیں ان کی, 2 بار مبعوث ہونا ہے. تحفہ گولویہ مرزا صاحب نے کہا لیکن یہ 2 دفعہ جو آنا تھا یہ بغیر بروز کے ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مرزا صاحب نے بروز کو ایک میکانزم کے طور پہ استعمال کیا 2 بعثتوں کے لیے. اصل چیز ہے 2 بعثتیں. اصل چیز کیا ہے؟ 2 بعثتیں. اس کے لیے جو چیز بطور انسٹرومنٹ استعمال مرزا صاحب نے کی وہ ہے بروز کا فلسفہ. یعنی اصل میں جو اینڈ گول مرزا صاحب کا تھا وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں لے کے آنی ہیں. لیکن ہاؤ ٹو گیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ, تو اس کے لیے جو میکانزم تھا, جو وہیکل تھی, جو انسٹرومنٹ تھا, وہ تھا بروز, جو ہم نے آپ کو سمجھا دیا. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بروز سمجھاتے وقت کہ بروز کے اندر نام بھی ایک ہو جاتا ہے اور بروز نے آ کے سارے وہ حقوق لینے ہوتے ہیں جو اصل کے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وضاحت سے کہ حقوق کون کون. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا جو ہیں, ان کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں اس میں سے جو بنیادی, صرف بنیادی میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1, ہم نے ان کو ماننا ہے بطور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا پہلا حق ہے ہمارے اوپر. ان کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے
کہ انہوں نے جو ہمیں قرآن دیا ہے ہم نے اس قرآن کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا بات کو، مرزا صاحب نے کہا کہ وہ دوبارہ قرآن لے کے آیا ہے۔ یہ دو نقطے میں نے اس لیے پہلے واضح کیا ہے کہ بروز نے نام بھی وہی لینا ہے، حقوق بھی سارے وہی لینے ہیں، یہ نقطے والی بات اصل میں۔ اب دیکھیں نام کے طور پہ جناب انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، اپنے آپ کو کیا کہلوایا، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آ جاتے ہیں حقوق والی بات پہ۔ نمبر ایک، حضور نے ہمیں کیا دیا، قرآن دیا۔ مرزا صاحب کے بیٹے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مرزا صاحب میں یہ فرق ہے کہ مرزا صاحب صرف پہلے قرآن لے کے نہیں آئے، سیکنڈ ٹائم لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی آپ کے سامنے۔ اور پھر مرزا صاحب نے کہا کہ 1857 میں قرآن کے مطابق 1857 میں قرآن اٹھ جانا تھا، جو مرزا صاحب نے واپس لے کے آنا تھا۔ اب جو مرزا صاحب واپس لے کے آئے ہیں وہ کدھر ہے، وہ تذکرہ میں ہے، وہ تذکرہ کے لکھا بندہ ہے۔ دیکھیں نا آپ ذرا بات کو سمجھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی کتاب تو ان کے اوپر نہیں اتری تھی نا، کہ کتاب کی ہارڈ کاپی فارم میں کیا ہوا تھا کہ حضور کے اوپر آئی تھی اورل ریولیشن، یعنی کہ وہی تلاوت ان کے اوپر کی جاتی تھی نا، پھر اس کو وہ کاتبین سے لکھوا دیتے تھے۔ اب جو حضور کے اوپر وہی تلاوت کی گئی اس کو جب کتابی شکل میں جمع کیا اس کو قرآن کہتے ہیں۔ مرزا صاحب پہ نعوذ باللہ جو سارا سیکنڈ ٹائم قرآن اترا اس کو جب جمع کیا اسے کیا کہتے، تذکرہ۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، جماعت نے حکم جاری کیا کہ اس کی تلاوت اور تذکرے کی حوالے سے انشاءاللہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا کہ اصل کے سارے حقوق ذل نے لینے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات مرزا صاحب نے کیا لی، نعوذ باللہ کہ مجھے کیا مانو، محمد الرسول اللہ۔ لاہوری جماعت نے قادیانی گروہ سے کہا، دونوں مرزا صاحب کو ماننے والے دو گروہ ہیں۔ لاہوری جماعت نے جب قادیانی گروہ کو کہا کہ بھائی ہے تو سارا کچھ ذلی بروزی ہے نا مرزا صاحب کا، آگے سے مرزا صاحب کے چھوٹے بیٹے بشیر احمد نے کلمات الفصل میں کہا کہ نہ اے گل کوئی نہیں، مرزا صاحب کے کسی وحی کے اندر ذل بروز کا لفظ کو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذل بروز کا لفظ مرزا صاحب کی اپنی اختراع ہے، جس وحی کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا مرزا صاحب کے بیٹے کے مطابق ان کی وحی میں لفظ کو نہیں وہ والا۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، نعوذ باللہ مرزا صاحب محمد رسول اللہ بھی دعویٰ کر لیا۔ اچھا اس کے بعد جناب قرآن دوسری بار نازل ہونے کا دعویٰ کروا لیا۔ اب تیسری بات دیکھیں، ہمارے آقا مولا کا ہمارے پہ کیا حق ہے، قرآن کے مطابق ان کا حق ہم پہ یہ ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھائیں گے، انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اب میں نے قرآن کی آیتوں کے مطلب بتانے ہیں، جو میں بتاؤں گا بس صرف وہ صحیح ہوگا۔ یہ دیکھو وہ حق بھی لے لیا، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائے نمبر 5 پہ، ہمارے آقا مولا کے فرمودات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں احادیث۔ ان احادیث سے ہمارے آقا مولا کے احکامات، حضور کی زندگی، جو دین اسلام کھلتا ہے ہمارے لیے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ بس بھائی بس، اب حدیث کے بارے میں جو بتاؤں گا وہ حدیثیں لینی ہے، باقی میں ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی آگے آ جائیں۔ اب ایک بات ہے حضور کی حدیث جو ٹیکسٹ ہے، اب ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، مرزا صاحب نے کہا مطلب بھی میں سمجھاؤں گا۔ اچھا آگے چلیں، نمبر 8، حضور کا جو حق ہے کہ ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے مانے، اور اگر نہیں مانیں گے تو افضل بھائی کیا کہلائیں گے، کافر۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اب ان کے خدا نے ان کو بھی بتا دیا ہے کہ جو ان کی دعوت کو نہیں ماننے کا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ایک مزے کی بات، یہ بھی ہمارا کھلا چیلنج ہے پوری قادیانیت کو۔ مرزا صاحب کے اوپر یعنی مرزا صاحب کی جتنی تحریریں ہیں ان تحریروں میں صرف ایک تحریر ایسی ہے کہ جس کے اوپر 8 گواہیاں ہیں، 8، جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے بتایا گیا ہے ان کے خدا کی طرف سے کہ جس کو میری دعوت پہنچے اور میرے پہ ایمان نہیں لایا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ واحد مرزا صاحب کی ایک تحریر جس کے اوپر 8 گواہیاں ہیں، اور جماعت نے کیا کیا، اس کو نکال دیا مرزا صاحب کے تذکرے میں سے۔ میری بات سب لوگ سنیں ذرا، مرزا صاحب کی کسی تحریر کے اوپر نا ہمارے پاس ملٹیپل اٹیسٹیشن جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اس حوالے کے اوپر ہمارے پاس 8 ہیں، ٹھیک 8، اور مزے کی بات ہے کہ 8 میں ایک مرزا صاحب بھی شامل ہے۔ نوٹ کریں بات کو ذرا، 8 گواہیاں ہیں ایک حوالے کے اوپر۔ وہ حوالہ کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جس کو ان کی دعوت پہنچی ہے اور نہیں مان لائے مسلمان نہیں ہے۔ جماعت نے اچھا دیکھیں نکالا کیوں، یہ حوالہ اس لیے ان کے لیے موت ہے
کہ بہت سارے حوالہ جات میں لفظ آتا ہے کافر کا، کہ بھئی جو نہیں مانتا وہ ایسے ہے کافر ہے، یا جس نے ایسے کیا وہ کافر ہے۔ اب کافر کے اندر یہ گیم کھیل لیتے ہیں، بھئی کفر کی قسمیں ہیں، کفر کے ادارے ہیں، یہ والا کافر وہ والا کافر، لیکن مرزا صاحب نے ان کی جڑ کاٹ دی، یہ کہہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے حل یہ نکالا کہ بھائی اے ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا، انہوں نے مرزا صاحب کے الہاموں میں سے نکال دیا، اور نکالا پتہ کتنے سال بعد ہے؟ یہ انہوں نے نکالا ہے 2023 میں، یعنی مرزا صاحب دنیا سے چلے گئے 1908 میں، 115 سال کے بعد نکالا ہے، 115 سال کے بعد۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے جو بات پیش کی کہ 8 حقوق جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، مرزا صاحب نے 8 کے 8 حقوق کا مطالبہ کیا لوگوں سے۔ میں نے آپ کو 8 گن کے بتائے ہیں۔ اچھا اب اگلی بات دیکھیں ذرا، یہاں پہ ابھی جو بات کرنے چلا وہ خطرناک ہے، وہ خطرناک ہے۔ اب وہ آپ کو خطرناک اس لیے بھی لگے گی کہ آپ کو سمجھ آئے گی سب لوگوں کو کہ یار یہ ٹاپک ڈسکس آخر کیوں نہیں کرتے سامنے بیٹھ کے۔ اب سنیں ذرا، مرزا صاحب نے 2 بیستوں کو صرف یوز کیا ہے لانچنگ پیڈ کے طور پہ۔ مرزا صاحب نے پہلی بیست منسوخ کر دی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جو پہلی بیست والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ احمدیت میں مرزا صاحب کی تحریر کے مطابق منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب مرزا صاحب کے آنے سے لے کے موجودہ انسانوں کی قیامت تک صرف دور رہے گا جمالی، اور وہ دور ہے صرف احمد کا، اور نعوذ باللہ صرف احمد کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ محمد و احمد دونوں ہیں، اور وہ جمالی اور جلالی دونوں ہیں، اور وہ اپنے اسلام دشمنوں کے سامنے تلوار سے جہاد بھی کریں گے اور کیا، اور وہ ان کو تبلیغ بھی کریں گے اور کی، لیکن آخری زمانے کے لیے صرف احمد ہے۔ لوگوں کے دل پھٹیں گے ہم جب مرزا صاحب کی تحریریں پڑھیں گے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے جلالی رنگ کی۔ ان کے بقول جلالی رنگ والے کون تھے؟ پہلی بیست والے، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ضرورت کس کی ہے؟ جمالی کی۔ جمالی والے کون؟ مرزا صاحب۔ اور یہ والی جو بات ہے کہ پہلی بیست کو منسوخ کر دینا، یہ بہائیت کو ملا دیتی ہے قادیانیت کے ساتھ۔ یہ سب لوگ یاد رکھیے گا۔ قادیانیت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اصل اسلام ہم ہیں، اور وہ کون سا؟ ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ سارا اسلام ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور کر دوں، جس بندے نے بھی مرزا صاحب کی تحریروں کو پڑھا، جیسے ہمارے ایکسپرٹ ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے، ہمارے بھائی، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں یہ بات پڑھی ہے، ہم نقطے والی بات ہے، انہوں نے جہاں پہ یہ بات کی ہے نا کہ جناب لوگ انتظار کسی اور کا کر رہے ہوتے ہیں آسمان سے آنے کا، لیکن آگے سے کوئی اور آ جاتا ہے، تو ہر جگہ ایک مثال دی ہے کہ وہ دیکھو جیسے یہودی جو تھے وہ ایلیا نبی کا انتظار کر رہے تھے آسمانوں سے آنے کا، لیکن اس کے برعکس کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یحییٰ جو ہے نا وہ ایلیا ہے، جس نے ماننا ہے تو مان لو۔ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے، یہ جب کھلے گا نا تو لوگ ضد برود بھول جائیں گے۔ یہ مرزا صاحب نے اتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے نا ان کتب کے ساتھ کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ وہ جو مرزا صاحب نے جہاں وہ ایلیا والی کہانی لکھی ہے نا، وہ ہم جب اس کو جا کے ٹریس بیک کریں گے ان کتابوں کے اندر، آپ لوگ سب پکڑ لیں گے اتنی خیانت کی ہے۔ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک تحریر پڑھتے وقت، ایک لفظ آگے پیچھے کر دو، یہ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے عیسائیت اور یہودیت کا جو لٹریچر ہے جو ہمارے پاس آج بابے کی شکل میں موجود ہے، اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے نا، وہ ہم اس وقت آپ کو دکھائیں گے جب یہ لطیف میر کو ہمارے سامنے نکالیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اہل ایمان کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ یہ صرف ایک نقطہ اس پہ اور بھی رکھ لیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد، یہ ان کو جو افیون کی شکل میں یہ شعر سنا کے سلا دیا جاتا ہے۔ ایک کتاب آپ جانتے ہیں سب، ہم ہمیشہ ہم پیش کرتے ہیں، خود پبلش کی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے خود بتایا ہوا ہے کہ جناب یہ جو کتاب ہے نا یہ آپ کو جماعت کا موقف بتائے گی۔ افضل بھائی یہ اہم بات ہے، کلمۃ الفصل بشیر احمد ایم اے کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں آج کی تاریخ تک
آفیشیل ویب سائٹ پہ جماعت کا اعلان موجود ہے کہ یہ آپ کو جماعتی موقف کی وکالت کر کے بتائے گی. اچھا اس کے اندر تو اس نے بات کی نا، اس نے کہا کہ جو ذلی نبوت ہے نا، اس نے نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ سب غور کریں. In the English you would say that he is standing on par with محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نا یہاں پہ مسئلہ پتا یہاں پہ نا اچھا ان کے قلم سے کفر کا لکھا گیا. دیکھو ہوا کیا، نوٹ کریں ذرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلو بپہلو لا کھڑا کیا. اب مجھے بتائیں کہ اٹ نیسیسیٹیٹس، اس کا لازمی اور عقلی اس کا تقاضا ہے کہ بندے دو ہیں، تبھی تو پہلو پہلو کھڑے ہوئے ہیں نا، ورنہ تو ایک تھوڑے تو کھڑا ہوتا ہے پہلو پہ پہلو. اس کا مطلب ہے دو بندے ہیں. ان کو اندر سے پتہ ہے کہ بندے دو ہیں اور دونوں کے دونوں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہیں. تو اس حوالے سے ایک یہ بات بھی آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آتی ہے کہ ان کو پتہ ہے بندے دو ہیں. اچھا ایک سب اور بات کر دوں، یہ جو ہے نا پہلو پہ پہلو لا کھڑا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں علمی دنیا میں یہ ایک اصول ہے کہ کسی کی بات کا مطلب جو ہے وہ اس سے پوچھا جائے یا اس کے ماننے والوں سے پوچھ لیا جائے. تو ہم نے تو پوری تحریر میں کام یہی کیا ہے. ہم نے پوچھا جماعت سے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ پہلو پہ پہلو کھڑا. انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے، سنیں ذرا. مسیح موعود با اعتبار، اب سنتے جائیے گا، نام، کام، آمد، مقام، مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے. نعوذ باللہ. اب نوٹ کریں ذرا، آپ ذرا ان کے الفاظ دیکھیں ذرا. کہہ رہے ہیں نام بھی وہی ہے، کام بھی وہی ہے، آمد بھی انہی کی ہے، مقام بھی وہی ہے، مرتبہ بھی وہی ہے.